رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت نادر کی باری آئی ہے۔ حضرت مولانا مفتی احمد نادر القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، حضرت والا رائس پر یہ آج نماز انشاءاللہ 9 بجے ادا کی جائے گی، اور وقت ہو چکا ہے 50 پہ انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، 50 پہ پھر وضو وغیرہ کے لیے موقع ملے گا، 9 بجے نماز ادا کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ثم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ایضا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، فرزندان توحید، اس وقت یہ جو مجلس ہے تحفظ شریعت کے سلسلے میں اور تفہیم شریعت کے سلسلے میں اور تنفیذ شریعت کے سلسلے میں جو ہماری اب تک کی گفتگو ہوئی، اس نے ان تینوں پہلوؤں کو ہمارے سامنے اجاگر کیا ہے، اور ہمارے اور شریعت کے درمیان جو اصل رشتہ ہے وہ رشتہ تنفیذ شریعت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں شریعت کا مجموعہ عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں اور اپنی ہدایات کے ذریعے سے اسے پرکھ کر، اسے برت کر، اس پر عملی طور پر زندگی گزار کر اس کا نمونہ پیش کیا تاکہ ہم بھی اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہماری زندگی کا ہر عمل، خواہ کسی بھی زندگی کے میدان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ عائلی ہو، سماجی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو یا اقتصادی ہو، غرضے کے جتنے بھی زندگی کے میدان ہیں، ان تمام میدانوں میں ہم اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے استفادہ کر کے اور اس کی رہنمائی میں ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ شریعت کا خلاصۃ الخلاصہ یہی ہے۔ ہمارے سب سے پہلے جو مقرر تشریف لائے تھے JNU کے لیکچرر بھی ہیں عربی کے، ہمارے عزیز ماشاءاللہ، انہوں نے بچیوں کی شادی سے متعلق گفتگو کی۔ قانون جو ہے میرے ملک کا، اس ملک کے قانون میں 18 سال کی قید بچیوں کے لیے رکھی گئی ہے۔ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ چونکہ طبی اعتبار سے ایک بچی 18 سال کی عمر میں صحت اور تندرستی کے اعتبار سے اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے، جیسا کہ ہم اور آپ اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بچیوں کی شادی اگر کم عمری میں کر دیں تو کرنے کے بعد پھر فوراً ظاہر بات ہے جب اس کی شادی ہوئی ہے، ایک حلال زندگی گزار رہی ہے، تو اسے بچے بھی ہوں گے، پھر اس کا نقصان جو ہے بچے کی صحت پر۔ خیر، قانون جو بنتا ہے دنیا میں
تو کچھ نہ کچھ بہرحال اس کے پیچھے لاجک اور حکمتیں ضرور ہوتی ہیں، ہم مانتے ہیں۔ لیکن دنیا کے تمام قوانین میں، خود شریعت محمدی میں، قرآن کریم جو شریعت اسلامی کا سب سے پہلا اور اہم مجموعہ اور ہدایت نامہ ہے قرآن، خود اس میں اللہ رب العالمین نے قوانین بتائے۔ مثال کے طور پر کھانے کے سلسلے میں حرام کے، اب حلال کھانے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قانون بنایا کہ تمہیں زندگی کے ہر مقام بالباطل وغیرہ اور کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حلال کھائیے، حلال کے خبیث کے قریب مت جائیے۔ لیکن اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ معلوم ہوا کہ ایکسیپشنز جو ہیں اور استثناء یہ ہر قانون کی جان ہوتی ہے۔ اگر اسی قانون میں ہم اس کا استقبال کرتے ہیں بچیوں کی شادی کے سلسلے میں، لیکن اگر اسی میں اس ایکسیپشن کا اضافہ کیا جاتا کہ بعض ایسے مواقع ہو سکتے ہیں جہاں پر انسان مجبور ہو اور اس وقت اس کے لیے اپنی بچی کو شادی کرنا ضروری قرار پاتا ہو، جیسا کہ انہوں نے مثال دیا کہ ایک بچہ ہے، ایک باپ ہے جس کی بچی چھوٹی ہے، ابھی 6 سال کی 7 سال کی، لیکن اس کا باپ جاں بلد ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے، ہو سکتا ہے۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جیتے جی اور اس کی آنکھ کھلی ہے اپنی بچی کو اس رشتے کے اس شخص کے حوالے کر دے جس کے اوپر اطمینان اور اس کا بھروسہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہماری بچی کو زندگی میں ہمیشہ پروٹیکشن ملے گا اور ہماری بچی خوش رہے گی۔ دنیا میں کون سی ہمدردی کا قانون ہے، کون سی ایسی انسانیت ہے جو اس جذبے کا احترام نہیں کرتی؟ مجھے بتلائیے۔ خود جیسا کہ انہوں نے بتلایا حضرت اماں عائشہ کے سلسلے میں، اب مجھے یہ بتلائیے، بہت سے لوگ اس بارے میں اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی نہیں بلکہ وہ بخاری اور مسلم کی روایت پر بھی شک کر کے بٹا لگانا چاہتے ہیں پوری شریعت محمدی پر۔ وہ کہتے ہیں کہ روایت ہی غلط ہے بخاری، حضرت عائشہ اماں عائشہ کی عمر 6 سال کی عمر میں شادی ہی نہیں ہوئی۔ مجھے یہ بتلائیے کہ اگر اس 6 سال کی عمر میں اماں عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نہ آئی ہوتی اور وہ امہات المومنین میں شامل نہیں ہوتی تو کل کو کس نے دیکھا؟ آخر ابو بکر کا گھرانہ اور اماں عائشہ تو اس شرف سے محروم رہ جاتی نا کہ وہ خاندان نبوت کی زوجہ ہو کر کے دنیا سے جائے۔ اس سے بڑے شرف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں مصلحت تھی، وقت کا حالات کا تقاضا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو اپنے حصار نبوت میں ان کی پرورش کی تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد وہ جو دین اللہ کی طرف سے آیا اور وہ جو سرمایہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور حیات کا، وہ منوان دنیا کے سامنے آ جائے۔ یہ کم بڑی حکمت تھی۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ نااہل، کم فہم، انہوں نے اس حکمت کو نہیں سمجھا شریعت کی۔ تو اگر ایکسیپشنز اس میں ہوتے اور اس طرح کے تمام لاجکس کا اگر اس قانون میں استعمال کیا گیا ہوتا تو ظاہر بات ہے کوئی بیجا نہیں ہے یہ کہ بچی اگر بالغ ہو جائے، سیانی ہو، تندرست ہو تو اس کی شادی کیا جائے، ہر انسان چاہتا ہے۔ بہرحال یہ اس کی جامعیت تھی۔ اسی طرح سے ہمارے مولانا محی الدین غازی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، دل کی بات کی، اور انہوں نے اللہ کے دین کی انسانیت پر تنفیذ کی بات کی، جس کے لیے قرآن آیا۔ قرآن اس زمین پر صرف اس لیے آیا کہ وہ انسان کی زندگی کا پریکٹیکل میں انسان کی زندگی کا عملی حصہ بن جائے۔ آج اگر مسلمان، کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا بہت سے غیر مسلم ہمارے اسلامی ضابطوں کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں اور وہ دلیل میں دیتے ہیں، ارے بھائی آپ کہتے ہیں اسلامی قانون اسلام، اس کو تو پتہ نہیں کب کا مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے کسٹمری لا کی بات کہی گئی ہمارے سامنے کہ چونکہ دنیا جو ہے وہ اپنے قوانین جو بناتی ہے
وہ عرف، عادات، ریتی رواج اور کسٹم پر بناتی ہے. ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے نا. ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور ہم کو کہنا چاہیے کہ اسلامی شریعت کی نزاکت اور ہے، کسٹم کی نزاکت اور ہے، اور ہمارے ملک کا جو پریمبل ہے دستور کا، اور ملک میں جو آرٹیکل 21 ہے، 24 ہے، 25 ہے، 39 ہے، 29 ہے اور 34 ہے. آپ ان تمام قوانین کو اگر آپ آرٹیکلس کو اگر دیکھیں گے، اس میں اس ملک میں رہنے والے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، بودھ ہو، جین ہو، سکھ ہو، ہر شخص کو اپنے مذہبی مسلمات پر جینے کا اس کو حق ملا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب قانون میں آپ نے اس بات کو تسلیم کیا تو پھر آپ مسلمانوں کے قانون کی چھیڑخانی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک میں مسلمانوں کو آپ نے کچھ سمجھا نہیں، آپ نے اس کے حق کا احترام نہیں کیا، آپ نے اس ملک کے باشندہ کی حیثیت سے اس کو جو درجہ اور رتبہ ملنا چاہیے آپ کی نظر میں وہ نہیں ہے. اس وجہ سے آپ اس کے خلاف قانون بناتے ہیں. ہمارے مولانا نے ایک بات کہی کہ ہڑپنے کی بات، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، بہت سے لوگوں کا تعلق بہار سے ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کے بادی النظر یعنی انسائیڈ اسٹوری جس کو کہتے ہیں نا، اس کے پس پردہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے. ابھی بہار میں زمینوں کے سروے کا کام چل رہا ہے. ہر شخص پریشان ہے دلی میں کہ وہ اپنا بہار جائے، وہ اپنے پورا کھتیان نکالے، قبالہ نکالے، پرانے کاغذات لے، پھر اس کا ونشاولی بنائے، پھر اس کو پیش کرے کہ ہم یہ جو پراپرٹی ہے وہ میرے باپ کی دادا کی ہے اور میں اس کا وارث ہوں. لیکن اس کے پیچھے جو لاجک ہے، آپ مجھے یہ بتلائیے کہ سینکڑوں گاؤں، ہزاروں گاؤں بہار کے اس پوری آبادی میں، آپ مجھے یہ بتلائیے کہ کسی شخص کے پاس کسی اوقاف کے ریکارڈ میں ضلعی پیمانے پر کسی ضلع کے مجسٹریٹ یا وقف کے اس ادارے میں گاؤں کے قبرستانوں کا اوقاف نامہ موجود ہے کیا؟ نہیں ہے. میرے گاؤں میں، میں اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں، دربھنگا میں اجراہٹہ میں 2 قبرستان ہیں. ایک پچھم طرف ہے، ایک بڑا عالیشان بہترین قبرستان ہے. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کس نے. ایک قبرستان کے بارے میں یہ کہ ہمارے خاندان کے لوگوں نے اسے وقف کیا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے دادا پردادا نے اس کو وقف کیا، اب اس کا رجسٹریشن کہاں کروایا، اب ہے بھی کہ نہیں، یا خود ہمارے ان خاندان والوں کے پاس ابھی موجود ہے، کچھ ایسا پتہ نہیں. جو بڑا قبرستان ہے جہاں سے غیر مسلموں کی آبادی ہے بہترین، اب قبرستان تو موجود ہے، مردے بھی دفن ہو رہے ہیں. کبھی کبھی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس بات سے نہ گھبرائیں، اگر مردے دفن ہوں گے تو اس کو قبرستان مانا چھوڑا. میں کیسے مان لوں؟ دہلی میں نہ جانے کتنے قبرستان ایسے تھے جن کو ہڑپنے کے لیے پہلے انٹیریئر علاقوں سے، بنگال، بہار کے ان غریب علاقوں سے مسلمانوں کو یہاں لایا گیا اور اس سے پیسے لے کر کے پہلے ان کی جھگیاں بنائی گئی. اس کے بعد پھر اس کے اوپر کیس کیا گیا، پھر اس کا ڈیمولیشن ہوا. ڈیمولیشن ہونے کے بعد جب مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو قبرستان تھا، انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے، انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے، ہم نے قبرستان کو ڈیمولیشن کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اویدھ جھگیوں کو، یہاں تو جھگی تھی، یہاں قبرستان کہاں تھا. اس طریقے سے آپ کی قبرستانوں کی جیسا کہ پراپرٹی کی تعداد یعنی تقریباً 4,60,000 ایکڑ کے تقریباً پورے ہندوستان میں ایکڑ جائیداد مسلمانوں کے قبرستان کی اوقافی جائیدادیں موجود ہیں. اسی طرح سے ابھی اشارہ کیا کہ ہماری مسجدوں کو ہڑپنے کی بات کہہ رہے ہیں. گیان واپی مسجد کو لے لیجیے آپ، وہ شجرہ نکالیں گے کس طریقے سے وہ مسلمانوں کے حوالے آئی اور خود ان لوگوں نے کیا جہاں پر گورکھ دھندا چل رہا تھا انسانیت کے خلاف، خواتین کے خلاف، وہاں پر ان کو ہٹایا گیا. انہوں نے پیشکش کی، وہاں مسجد کی تعمیر ہوئی. ایسے ہی آگرہ، متھرا، سنبھل کی بابری مسجد، اس طرح کی تمام مساجد کے بارے میں ایسے ہی کھوج کے وہ کاغذ لائیں گے.
اور اس کے لیے انہوں نے کتنے دنوں کا ٹائم؟ 1 سال کا. یہ کہا کہ 1 سال کے درمیان اگر کوئی بھی ڈسپیوٹ کاغذ نہیں آئے گا کسی کی طرف سے تب اس کو وقت میں رجسٹریشن کیا جائے گا. 1 سال. آپ کو معلوم ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین اپنے گھروں کی حفاظت جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت اپراہ سے کر لی، مسجدوں کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرے گا. ہمارا ایمان اس بات کے اوپر ہے. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ آج کسی بھی مسجد کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اگر اس کا اوقاف نامے کا کاغذ کوئی ہمارے بغل میں رہنے والا کوئی ہمارا غیر مسلم اللہ ماشاء اللہ کوئی بڑا ہمدرد ہوگا وہ اس کے خلاف جا کے درخواست نہیں دے گا؟ وہ تو کہتا ہے کہ یہ مسجدیں میری آنکھوں میں چبھتی ہیں. اس طرح سے ہماری اوقافی جائیدادوں، ہمارے نشانات، ہمارے مذہبی تشخصات کو ہڑپ کر جانے اور انہوں نے جو خواب دیکھا ہے انشاءاللہ یہ خواب ہی رہے گا کہ ہم اس طرح سے مسلمانوں کی شناخت کو مٹا کے ان کی گھر واپسی کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایمان اتنا کمزور مسلمانوں کا نہیں بنایا. 2 بات میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی. ہم خود قانون پر، اللہ کی کتاب پر اگر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، جب میرا پریکٹس اللہ کی کتاب اور اللہ کے قانون پر ہوگا، اگر کوئی اعتراض کرنے کے لیے آئے گا تو ہم خود پہلے سینہ چپل ہو کے کھڑے رہیں گے کہ آپ نے یہ بات کیسے کہی. اس کا ادھیکار ہمیں قانون نے دیا ہے. آپ ہم کو قرآن کریم پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتے. آپ مجھ کو میرے رسول کی سنت اختیار کرنے سے نہیں روک سکتے. ہماری طرف سے کمیاں ہوتی ہیں. آج ایک مسئلہ ہمارے درمیان اٹھا، مثال کے طور پر نفقہ کا، تاحیات نفقہ. اب تاحیات نفقے کے بارے میں اچھا خاصا خود پردے میں، برقعے میں ہماری خواتین آ کر کے ٹیلی ویژن پر اس کا لقمہ بنتی ہیں اور آ کے خود اپنے قانون، اپنے شریعت کے خلاف بولتی ہیں. وہ تو چاہتے ہیں ایسے خریدے ہوئے لوگ لائے جائیں. ایسے ہی وقف کے سلسلے میں بھی ہوا. اچھا خاصا انسان، ابھی راجستھان اجمیر کا واقعہ، ٹھیک ٹھاک برقعے میں ٹوپی والا نماز، اوقاف کی زمین پر پتہ نہیں کب سے رہ رہا ہے، اسے ذرا سا اس بات کا احساس نہیں کہ یہ تو اللہ کی زمین ہے. جب تک ہم تھے ہم اس کے حوالے کر دیں گے. اگر آئندہ جب اس کا ڈیولپمنٹ ہو جائے، اگر میرے حصے میں بھی ایک کمرہ آ جائے تو بہت اچھی. نہیں، اس کے خلاف بد دعائیں، ہم سے زمین چھینی گئی، وقت کو خالی کرایا گیا، ہماری بچی حمل سے تھی اس کو گھر سے نکالا گیا. اتنے زمانے سے آپ نے فائدہ اٹھایا. تو اس طرح کی چیزیں جو میرے سماج سے نکل کے آتی ہیں، یہ جو کمزوریاں ہیں نا ہماری، تو یہ کمزوریاں ہماری طرف سے ہم شکایت کا موقع ان کو دیتے ہیں قانون بنانے کا، تب اس طرح کی چیزیں نکل کے آتی ہیں. آخر میں کیونکہ بات بہت زیادہ لمبی نہیں ہو سکتی، اب نماز کا وقت ہے، میں سورہ تغابن کی یہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اس پر غور کیجیے ٹھنڈے دل و دماغ سے. آج پوری دنیا میں شریعت اسلامی، اسلامی اقدار، اسلامی اخلاق، قوانین اور اس کے چاہے مغرب ہو یا مشرق، کہیں بھی اگر اسلامی ضابطوں اور قانون کا مذاق اڑایا گیا یا اس کے خلاف اگر کسی کو زبان کھولنے کی اگر جرأت ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ خود مسلمان تھے. ہمارے آبا اجداد جن کی زندگی قرآن کا نمونہ تھی، صحابہ کرام کی زندگی قرآن کا نمونہ تھی، دنیا کو کبھی بھی اس پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر ہندوستان کا مسلمان، ٹھیک ہے جب سے انگریز آیا، ابتدائی زمانے میں اس ملک میں مسلمانوں کے دینی اثرات تھے اور ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن جب سامراج آیا مسلمان رفتہ رفتہ اپنی کتاب کی اس حقیقت سے کٹتا چلا گیا اور قرآن کریم صرف میری زندگی میں ایک برکت کی کتاب بن کے رہ گئی. ہم نے اس کو قانون کی حیثیت سے ایڈاپٹ نہیں کیا، کتاب الہی کو، کہ یہ انسان کی زندگی کا آخری دستور ہے اور یہ میرا بھی آخری دستور ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ہم قرآن کے دستوروں کو، قرآن کی آیات کو اور اللہ کی منشا کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، چاہے میری زندگی رہے یا نہ رہے. یہ جذبہ، یہی جذبہ مسلمانوں کو اس کا دین بچا سکتا ہے. آج ایک بار پھر جبکہ پوری دنیا میں
خود ہم نے اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اب روزانہ دیکھ لیجئے ہمارے بچیوں کے واقعات سوشل میڈیا پر آتے ہیں کہ میری بیٹی جس نے 24 سال 25 سال میری آغوش میں اور اسلام کی آغوش میں گزارا، اور ایک معمولی سی بات پر اس نے اپنا ایمان کھو دیا، مرتد ہو گئی۔ آخر کیوں؟ کیسے؟ کیا میں نے محنت نہیں کی؟ ہم نے اس کو روٹی نہیں کھلائی، ہم نے عزت نہیں دی، ہم نے اس کو اللہ سے ڈرایا نہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتایا نہیں، ہم نے اس کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش نہیں کی کہ بیٹا جب آپ کی شادی کا وقت آئے گا اپنی ماں سے اشارہ کر دینا، ہم اس سے پہلے رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، عزت کے ساتھ تم کو رخصت کریں گے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنا ایمان گنوا دو اور کسی کافر مشرک دجال کے پاس جا کر کے تم اپنا دنیا اور آخرت اپنی دونوں برباد کرو۔ اگر یہ حالات ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ہم کو سوچنا ہوگا، اور سوچنا اس طریقے سے ہوگا کہ ہم کو اپنی خود بھی اسلام کو، دین کو پڑھ کے سمجھ کے، یہ جو تفہیم آئی جو اسلام یہ صرف مسلم پرسنل اللہ، یہ جو چند چیزیں نکاح، طلاق، وراثت، یہ شریعت کا یہ تو پارٹ ہے جس ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے جس کو پورا نظام زندگی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے کتاب کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور سیرت کا مجموعہ جو میرے لیے پوری انسانیت قیامت تک کے انسانیت کے لیے ہے۔ میں تو صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو انسانیت کی بات کرتا ہوں۔ اگر انسانیت نے اس کو سمجھا ہوتا، گلے سے لگایا ہوتا، قرآن کے اصولوں کو اپنایا ہوتا، جیسے کہ اس سے پہلے ماضی میں خود مغرب نے اپنایا، مغرب میں بھی امن تھا، اس ملک میں بھی امن ہوتا۔ مسلمانوں کے قانون سے دشمنی اور تعصب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں درخواست کروں گا اپنے برادران وطن سے جو پڑھے لکھے ہیں، جو قانون داں ہیں، وہ شریعت کو، چونکہ یہ مسلمانوں کا گڑھا ہوا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اصل سرمایہ ہے، وہ بھی سمجھیں۔ اس کے بعد اگر کسی قانون کی ضرورت ہوتی ہے آپ ہم سے کہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ایک تو یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پوری کتاب اور پوری شریعت کا یہ ہدایت نامہ آخری میری زندگی میں ایک دستور اور ایک قانون کی حیثیت سے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو، صرف برکتیں مل جائیں گی۔ اگر اب آپ اس پر عمل کریں گے تو برکتیں بھی ملیں گی، جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی، لیکن جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو اس کے تحفظ کی گارنٹی اور امانت ہوگی۔ یہی اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے، یہی اپنے رسول سے چاہتا ہے میرے دوستوں۔ اور آج کی اس مبارک مجلس کا بھی منشا اور مقصد یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے رسول کو یہ بات فرمائی، فاستقم کما امرت۔ محمد جو میں نے ہدایت نامہ تم کو دیا ہے نا یہ قرآن کا، تم تو بس اس پر ڈٹ جاؤ۔ سمجھا آپ نے قرآن کیا کہتا ہے اپنے رسول سے، اپنے محمد نبی سے، کہ محمد یہ جو میں نے قرآن تم کو دیا ہے نا رسول اور شریعت، آپ تو بس اس پر ڈٹ جائیے، باقی چھوڑیے دیکھ لیں گے ہم، انشاءاللہ ایسا ہم کریں گے۔ آواز نہیں آئی؟ انشاءاللہ ہم بھی، میری عورتیں بھی، میرے بچے بھی، میں اس کو اہمیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یہ نہیں کہ صرف آپ اس کے اوپر ڈٹے رہیے گا اور جم جائیے گا، آپ کے ساتھ جو ایمان لے کے آئے ہیں، بلال، سمیہ، ابو بکر، عمر، علی، جو بھی آپ کے ساتھ ایمان لے کے آئے، اور اس دور میں جب اسلام کمزور تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بات کہی، ان سے بھی کہیے کہ حالات چاہے جو بھی ہو، ومن تاب معک، ہٹنا نہیں ہے انشاءاللہ، شریعت کے اصولوں سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے، ہم بولیں گے، بولتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے، تمہاری مرضی، تمہارا جو جی چاہے قانون بنا لو، لیکن دین ہمارے لیے سب سے پیارا ہے، ہم اسی کے اوپر جینا اور اسی کے اوپر مرنا اپنے لیے فخر اور معراج سمجھتے ہیں۔ ایک بات یہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس
اس کے بعد پھر آگے جو قرآن میں اللہ فرمائے کہ ومن تاب معک ولا تطغوا، اس سے روگردانی نہیں، قطعی نہیں، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ولا تطغوا، اس سے انحراف قطعی نہیں، چور دروازے نہیں، زندگی کے دوسرے اصول تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے ہٹیں گے ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا آپ کے دل میں کیا چوری ہے اور کیا بےایمانی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ظالم ہوں گے، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ظالموں میں گنے جائیں گے، ظالموں میں شمار کیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور پوری امت کو، پوری اور امت کے حوالے سے پوری انسانیت کو سچائی کو قبول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور مسلمانوں کو یہ جو کتاب آخری دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زندگی اور اپنے سینے اور اپنے آنکھوں سے لگانے اور اس کو اپنے عملی زندگی میں نافذ کرنے کا اعتبار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، شریعت سے، دین سے، اخلاق سے، کردار سے محبت کا جذبہ